اور سب سے پہلے تو آپ کو اینیورسری کی مبارکباد عمار صاحب، وسیم صاحب، اور آپ نے جتنا کام کیا اچھا اور ترقی کریں اور بہتر ہو آپ کا ادارہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وسیم عباسی صاحب کا بھی شکریہ اسپیشل کہ انہوں نے صحافی کو قصائی سے تشبیہ دی ہے. اتنا ہی شکر ہے، کہیں نائی سے تشبیہ دے دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ قصائی اور صحافی میں فرق یہ ہے کہ قصائی پوچھ لیتا ہے کہ بوٹی چھوٹی رکھوں گے بڑی رکھوں، صحافی یہ بھی نہیں پوچھتا. اور جیسا کہ ثنا نے کیا ہے اور طلعت نے کیا ہے، انہوں نے تو بتا بھی دیا نام. فیک نیوز جو ہے میرے نزدیک یہ اس کا ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق نہیں ہے، اور فیک نیوز ہمیشہ سے رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. ہمیں سیکھنا یہ ہوگا ہم اس کے ساتھ رہ کیسے کو ایگزسٹ کیسے کر سکتے ہیں. پہلے فیک نیوز استعمال ہوتی تھی تاریخی طور پہ جنگوں کے دوران، تاکہ جو آپ کی رائیول فورسز ہیں ان کا morale انہیں ڈی مورلائز کرنے کے لیے فیک نیوز پھیلائی جاتی تھی ان کے بارے میں یا اپنے بارے میں کہ کوئی مدد آ رہی ہے کہیں سے یا ان کے اندر کوئی شب کن مار دیا، کچھ کر دیا. تو یہ جنگ جیتنے کے لیے، جنگوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتی تھی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ اب آج کل کی جو سیاست ہے وہ جنگ بن چکی ہے، اور سیاست میں اس ٹول کا استعمال ہو رہا ہے جو جنگوں میں استعمال ہوتا تھا. اس لیے ہمیں شاید اس کی حدت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. جنگ میں یہ کیسے استعمال کی گئی، میں اور وہ جنگی ادارے جنہوں نے یہ استعمال کی فیک نیوز ایز اے ٹول یا ویپن. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ریسنٹ ہسٹری سے، امریکہ کی. 2003 میں امریکہ نے عراق پہ حملہ کیا، دوسری جنگ شروع ہوئی عراق کی. اس سے پہلے اس وقت یہ جو ٹویٹر ابھی شاید شروع نہیں ہوا تھا، فیس بک شاید تھا یا بہت کم تھا، اتنا زیادہ یہ سوشل میڈیا پاپولر نہیں تھا، بہت لو تھا. تو جو مین اسٹریم میڈیا تھا امریکہ کا، اس میں انہوں نے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ مل کے ایک بیانیہ بنایا. بیانیہ تو آپ سنتے رہتے ہوں گے نا لفظ، نیریٹو. اس نیریٹو کے ذریعے انہوں نے اپنے عوام کی ذہن سازی کی، جس میں یہ تاثر، یہ آپ دیکھیں یہ پرسیپشن اور ریالٹی میں فرق دیکھیں، یہ تاثر پختہ کیا گیا کہ صدام حسین کے پاس نیوکلیر بامز ہے اور وہ دہشت گردی کا مرکز ہے عراق. یہ انہوں نے 2-3 چیزیں اس کے بارے میں مسلسل اپنے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی، کوئی 2 مہینے تقریباً. 2 مہینے بعد امریکن پاپولیشن تیار تھی کہ جنگ میں جایا جائے، اور وہ جنگ میں چلے گئے. ریالٹی یہ نکلی کہ سارا کچھ فتح کر کے کئی سال امریکی وہاں بیٹھے رہے، وہاں سے کوئی نیوکلیر ویپن نہیں ملا، اور 10 لاکھ عراقی مر گئے، شہری مر گئے. تو فیک نیوز اس لیے استعمال کی جاتی تھی ڈیجیٹل میڈیا سے پہلے بھی. ہمارے ہاں یہ، اور پوری دنیا میں پھر یہ سیاست میں آ گیا ڈیجیٹل میڈیا. ڈیجیٹل میڈیا سے فرق صرف یہ پڑا ہے کہ ایک جو افواہ ہوتی ہے یا جو فیک انفارمیشن ہوتی ہے وہ زیادہ لوگوں تک بہت جلدی پہنچ جاتی ہے. افواہیں پہلے بھی پھیلتی تھی، اخباروں میں چھپتی بھی تھی، جعلی تصویریں بھی چھپتی تھیں، جعلی خبریں بھی چھپتی تھیں، لیکن اگلے دن لوگوں کو پتہ چلتا تھا. اب فوری طور پہ وہ ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ ہمارے ہاں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک پلان کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت سیاسی جماعتوں کو، سیاستدانوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ایک جنگی ماحول پیدا کرنے کے لیے کچھ جماعتوں کے خلاف، کچھ لوگوں کے خلاف ایک یہ ڈیجیٹل میڈیا کو لایا گیا، اور اس کے ذریعے یہ فیک جو انفارمیشن ہے وہ پھیلائی گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا یہ فنومینا ہے ڈیجیٹل میڈیا کا کہ اس کو آپ کنٹرول نہیں کر پائیں گے. آپ کو اس کو کمپیٹ کرنا پڑے گا اور کو ایگزسٹ کرنا سیکھنا پڑے گا. اب یہ ہے کہ ہر بندہ، پہلے ہم جرنلسٹوں میں سے کوئی فیک نیوز دیتا تھا، اور ٹرینڈ جو عوام میں آیا، جو عام لوگوں میں، جن کو ہم کہتے ہیں کیمرہ جس کے پاس ہے اور وہ جرنلسٹ ہے، سٹیزن جرنلزم، ان کو مین اسٹریم میڈیا نے، اور مین اسٹریم میڈیا کے جو کریڈیبل نیم تھے بظاہر، انہوں نے جھوٹ بولنا سکھایا. اور ہم نے دیکھا کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، بریکنگ نیوز دیتے تھے، ٹی وی چینل چلاتے تھے، اور وہ اسی رات کو یا اگلے دن وہ خبر غلط ثابت ہوتی تھی،
اور وہ بغیر کسی معذرت کے بغیر کسی شرمندگی کے اگلے دن بھی پھر نئی فیک نیوز پھیلانا شروع کر دیتے تھے، اور یہ سالوں سال چلتا رہا۔ اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ میڈیا پہ آنے والے لوگ اگر جھوٹ بول سکتے ہیں، لائسنس تو ہمارے پاس لائسنس کیوں نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے سیاسی لیڈر جو رول ماڈل ہیں اس قوم کے لیے، وہ جھوٹ بولتے ہیں اور دھڑلے سے بولتے ہیں اور کانفیڈنس سے بولتے ہیں۔ تو یہ نارم ہے، کسی دشمن کو، میں نے کہا نا جنگ میں آپ نے دشمن کو ختم کرنا، تو جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، وہ جنگ میں جھوٹ بھی جائز ہوتا ہے۔ تو اس سیاست کو جب جنگ بنایا گیا تو اس میں جھوٹ کو جائز کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے اپنے مخالفین کے لیے جھوٹ بولیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارا لیڈر بول رہا ہے، ہمارے سیاسی لیڈرز بول رہے ہیں، ہمارے میڈیا پرسنز بول رہے ہیں، بڑے کریڈیبل ہیں۔ تو یہ دو ایلیمنٹس اس میں ہیں، اور اس پہ ان دونوں کو ہی سوچنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ عوام جو ہیں وہ بھیڑ چال ہوتی ہیں، عام لوگ جو ہیں وہ، اگر یہ اوپر کی ایلیٹ ٹھیک ہو جائے گی، بہتر سمت میں چلے گی، تو میرا خیال ہے کہ عوام بھی اس کو آہستہ آہستہ فیک نیوز کو ہضم کرنا اور اس کو کمپیٹ کرنا سیکھ جائے گی۔